اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ البقرہ آیت نمبر 261 سے سٹارٹ کریں گے۔ یہ آیات یہ آگے 2 رکوع جو ہیں یہ صدقہ کے بارے میں۔ مثل الذین ينفقون، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، کمثل حبۃ مانند ہے ایک دانے کے، انبتت اگیں، 7 سنابلا بالیاں۔ ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کے راہ میں، ایک دانہ کی مانند ہے جس سے 7 بالیاں اگیں۔ فی کل سنبلۃ، ہر بالی میں، 100 حبۃ دانے ہوں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ واللہ اور اللہ یضاعف بڑھاتا ہے، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ اور اللہ واسع علیم وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ اچھا، اس سے پہلی جو 2 آیات تھیں ان میں موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں دلائل دیے گئے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موت کے بعد کی زندگی کا آپ کہہ لیں کہ ایک پریکٹیکل یا انہیں آنکھوں سے ان دونوں انبیاء کو دکھایا کہ موت کے بعد کی زندگی کیسے ہوگی۔ اب اس اگلی آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس زندگی کے بعد جو دوسری زندگی پیش آنے والی ہے وہاں پہ کون سی ایسی چیز ہے جو انسان کے کام آ سکتی ہے، اور کون سا عمل ہے جو وہاں پہ نفع دے گا۔ وہ کون سا عمل ہے؟ وہ صدقہ ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اب اس میں ینفقون سے مراد مال خرچ کرنا، مطلب کون سا مال، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا آیت نمبر 219 تھی، آئی تھنک آیت نمبر 219 سورہ البقرہ کی، جس میں صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے تھے کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو آپ فرما دیں جو ضرورت سے زائد ہو۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ کہ ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں، خرچ کیا کرنا ہے؟ مطلب جو ہماری ضرورت سے زائد ہو وہ ہم نے خرچ کرنا ہے۔ اور جو بندہ خرچ کرتا ہے اپنے مال اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستہ سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ سبیل اللہ کا ورڈ یوز ہوا، اور سبیل اللہ جو ہے اس میں صدقہ، خیرات وغیرہ سب آ جائے گا۔ یعنی سبیل اللہ کے کون سے مصارف ہیں، کن کن جگہوں پر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں۔ جیسے علم دین کی نشر و اشاعت میں حصہ لے سکتے ہیں، دینی مدارس کی مدد کرنا، مساجد بنانا، لائبریری قائم کرنا، مسافر خانے بنانا، محتاج یا اپاہج لوگوں کو کے لیے گھر وغیرہ تعمیر کرنا، یا اورفن ہاؤسز وغیرہ آپ کہہ لیں۔ پھر جو اسکول اور کالج جو ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے ویک ہیں ان کی بھی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں۔ یتیم اور بیواؤں بچوں کو منتھلی لگا سکتے ہیں، بیماروں کے علاج میں ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، یا ان کی دوائیاں وغیرہ لے کے دے سکتے ہیں۔ جن لوگوں پہ غلط قسم کے کیس بنے ہوئے ہیں ان کی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں ان کا حق دلانے کے لیے۔ اسی طرح اپنے غریب رشتہ دار، پڑوسی یا برادری میں ارد گرد محلے میں لوگ جو بھی غریب ہیں، جن کی کفالت جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں ان کی کفالت کرنا، یا ان کے بچے ہیں جو اسکول میں پڑھ رہے ہیں ان کی فیس وغیرہ آپ ادا کر سکتے ہیں، کسی کا قرض ہے وہ ادا ہو سکتا ہے، یا اگر ملک میں جہاد کا کوئی اناؤنسمنٹ ہو جائے تو اس میں خرچ ہو سکتا ہے۔ ان ساری چیزوں میں خرچ کرنا جو ہے وہ سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک دانہ ہو، اس ایک دانے سے 7 بالیاں ہوگے، پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ یہ بظاہر ہے کہ جو بھی بندہ اللہ کی راہ میں خلوص نیت سے، آگے اس کی شرائط بھی آ جائیں گی کہ جو بھی بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اس کی مثال ایسے ہوگی کہ اس نے مثال کے طور پر اس نے ایک کوائن یا $1 1 یورو دیا، اور اس میں سے 7 یورو نکلے، پھر اس 7 میں سے 100 بنا کے 700 آپ لگا لیں کہ 700 کا اس کو ثواب ملے گا۔ تو اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساتھ ہی بڑھا دیا کہ اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھاتا ہے، یعنی اس سے بھی زیادہ بڑھا سکتا ہے، اور اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔
اب مختلف جگہ پہ ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے کہ کسی کو اس کی نیکی کا 10 گنا اجر ملے گا، کسی کو 700 گنا ملے گا، اور اسی آیت میں آ رہا ہے کہ 700 گنا، اور پھر ساتھ آ رہا ہے کہ بے حساب۔ اب یہ کس کو 700 گنا ملے گا اور کس کو بے حساب ملے گا، یہ سارا پھر نیت پر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی امیر بندہ ہے، بہت امیر ہے، اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، اور وہ اللہ کی راہ میں، مثال کے طور پر اس کے پاس بہت بہت زیادہ پیسہ ہے، اور وہ 2 روٹیاں کسی غریب انسان کو دیتا ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ پھر ایک اور بندہ ہے جو مڈل کلاس کا ہے، وہ بھی 2 روٹیاں اللہ کی راہ میں دیتا ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے۔ پھر ایک اور بندہ ہے جو اس کے پاس صرف اپنی وہی چیز ہے جو وہ خود کھا سکتا ہے، اپنا پیٹ بھر سکتا ہے، یا پھر وہ وہی چیز اللہ کی راہ میں دے سکتا ہے، اور وہ خود اپنا پیٹ بھرنے کی بجائے وہ اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے۔ تینوں لوگوں نے نیک کام کیے، ٹھیک ہے، تینوں لوگوں نے جو کام کیا وہ نیکی ہے۔ اب اس میں سے ظاہرہ جو امیر تھا اس کے پاس اپنے لیے بہت زیادہ تھا، اس نے تھوڑا سا خرچ کیا۔ یہ اب جو ان تینوں میں جو سب سے زیادہ ثواب ملے گا وہ اس کو ملے گا جس کے پاس اتنا ہی تھا کہ اگر وہ چاہے وہ صرف اپنا پیٹ بھر سکتا تھا یا وہ اللہ کی راہ میں دے سکتا تھا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو، اپنی بھوک کو مار کر اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تو اوبویسلی اس کا اجر جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ اور ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ جو بندہ حساب کتاب کے ساتھ، مطلب حساب کتاب رکھ کے خرچ کرتا ہے کہ اتنے پیسے اللہ کی راہ میں دے دینے ہیں یا اتنے دینے ہیں، تو اللہ اس کو اجر و ثواب بھی حساب کتاب کے لحاظ سے ہی دیتا ہے۔ اور جو بغیر سوچے سمجھے اور بے حساب خرچ کرتا ہے اس کو اللہ اجر و ثواب بھی بے حساب دیتا ہے۔ یہاں پہ ساری بات نیت کی آ جاتی ہے۔ اچھا، یہ ساری جو صدقہ کی تمام آیات ہیں یہ ایک ہی دفعہ میں نازل ہوئی تھی، اور یہ اس کے نزول جو ہے وہ غزوہ تبوک کے موقع پہ ہوا تھا، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر کا پورا سامان لے آئے، حضرت عمر فاروق آدھا سامان لے آئے، اور اسی طرح باقی صحابہ نے بھی ہر کسی نے حصہ ڈالا۔ ایک صحابی کے پاس صرف کھجوریں تھیں، اور وہ انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس صرف یہ کھجوریں ہی ہیں دینے کے لیے، تو انہوں نے وہ کھجوریں دی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے وہ کھجوریں جو ہیں وہ اس مال کے اوپر ڈال دیں، اور فرمایا کہ اللہ نے ان کھجوروں کی وجہ سے ہمارا سارا مال قبول کر لیا۔ جی بیٹے مل گیا، میں پڑھا رہی ہوں نا، ٹھہر جاؤ۔ یہ والا کہہ رہا تھا۔ جی آگے کہ صدقہ کی آیات جو ہیں وہ غزوہ تبوک، جیسے میں نے بتایا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ مفسرین کے مطابق کہ اس ٹائم یہ نازل ہوئی تھی۔ جب حضرت عثمان نے غزوہ تبوک کے موقع پر 100 اونٹ سامان کے ساتھ، مطلب 100 اونٹ ان پہ فل سامان تھا، اس کے ساتھ اللہ کی راہ میں خیرات کیے۔ پھر ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 1000 دینار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی گود میں، ان دیناروں کو اپنی گود میں ڈالا، اور ان میں ایسے ہاتھ پھیرتے اور فرماتے کہ عثمان آپ جس چیز میں بھی ہاتھ ڈالے گا اس میں اللہ کبھی نقصان نہیں دے گا۔ یہ صحابہ کرام کا دینے کا طریقہ تھا کہ وہ کس حد تک کھلا خرچ کرتے تھے۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 4000 درہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صدقہ کی نیت سے پیش کیے، اور عرض کی کہ میرے پاس 8000 درہم تھے، ان میں سے 4000 اللہ کو قرض دیے اور 4000 اپنے آل و عیال کے لیے چھوڑ دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت ڈالے جو تم نے اپنے پاس رکھے، اور ان میں بھی برکت ڈالے جو تم نے اللہ کو دیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی حدیث ہے کہ جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اس کے لیے 700 گنا لکھا جائے گا۔
ایک شخص نے ایک اور حضرت ابن مسعود سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے راستے میں ایک نکیل والی اونٹنی صدقہ کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹنی کے بدلے قیامت کے روز تیرے لیے 700 اونٹنیاں ہوں گی، سب کی سب نکیل والی ہوں گی۔ پھر ہے کہ ایک اور حدیث ہے کہ جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے رقم بھیجی اور خود کو گھر میں مقیم رہا تو اس کے لیے ہر درہم کے بدلے 700 درہم ہے، اور جس نے خود جہاد میں حصہ لیا اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ بھی کیا تو اس کے لیے قیامت کے روز ہر درہم کے بدلے 7 لاکھ درہم ہوں گے۔ میں نے باؤ کو حقیقی ہے۔ اوکے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی۔ اب جیسے اس حدیث میں ہے کہ جو بندہ جہاد کے لیے صرف رقم بھیجتا ہے اس کے لیے اور اجر و ثواب ہے، اور جو رقم کے ساتھ خود بھی جہاد میں حصہ لیتا ہے اس کے لیے الگ اجر و ثواب ہے۔ ایک ہم نے پہلے حدیث پڑھی تھی کہ صدقہ کب کیا جائے، کس ٹائم پہ صدقہ کرنا زیادہ افضل ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اس کا مفہوم بتا دیتی ہوں کہ جب انسان صحت مند ہو اور جب اسے غربت، مطلب وہ امیر ہو اور اسے غربت، اسے شیطان اسے غربت کا خوف دلا رہا ہو اور وہ صحت مند ہو، ٹھیک ہے، 3 چیزیں ہوں اس کے پاس، جوان ہو اور اسے غربت کا خوف ہو اور صحت مند ہو، اس ٹائم جو صدقہ کیا جائے گا وہ اجر و ثواب کے لحاظ سے زیادہ اللہ کے ہاں اس کا زیادہ ثواب ہوگا۔ پھر آگے ایک اور حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں اعمال 7 ہیں، 2 عمل واجب کرنے والے ہیں، 2 عمل کا ثواب ان کی مثل ہے، 1 عمل کا ثواب 10 مثل ہے، اور 1 عمل کا ثواب 700 ہے، اور 1 عمل ایسا ہے کہ جس کے عامل کا ثواب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ 2 واجب کرنے والے عمل یہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے جبکہ وہ اللہ کی خالص عبادت کرتا ہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو اس کے لیے جنت واجب ہے، اور جو اللہ سے ملے جبکہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہو تو اس کے لیے دوزخ واجب ہے، اور جو برائی کرتا ہے اسے اس کی مثل ملے گی، اور جو نیکی کا ارادہ کرتا ہے اسے اس کی مثل جزا ملے گی۔ جو نیکی کرتا ہے اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، جو اپنا مال اللہ کے راستہ میں خرچ کرتا ہے اس کے 1 درہم کو 700 درہم اور 1 دینار کو 700 دینار میں بڑھا دیا جاتا ہے، اور روزہ اللہ کے لیے ہے، اس کے عامل کا ثواب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جیسے اس حدیث میں ہمیں پتہ چلا کہ جو صرف بندہ جو برائی کرتا ہے، برائی کا اجر جو ہے وہ صرف ایک برائی اگر اس نے کیا تو ایک ہی برائی ملے گا اس کا اجر، اور جس نے نیکی کا جسٹ ارادہ کیا، نیکی کی ہی نہیں، صرف اس نے سوچا، نیت کی نیکی کرنے کی، تو اس کو بھی نیکی کی نیت کرنے کا ثواب مل جائے گا، اگر وہ مطلب 1 نیکی کا ثواب مل جائے گا جس نے نیت کی، اور جس نے نیکی کر لی اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی معاونت کی، یا کسی مقروض کی تنگ دستی میں معاونت کی، یا کسی مکاتب غلام کے زیر مکاتب کی ادائیگی میں معاونت کی، اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سایہ میں رکھے گا، جس دن اللہ کے عرش کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اچھا، اس آیت میں ہمیں پتہ چل گیا کہ مال خرچ کرنے کا ثواب جو ہے وہ 700 گنا سے لے کر جس حد تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہیں وہ بڑھا سکتے ہیں۔ اب اگلی آیت میں دیکھتے ہیں کیا، الذین ینفقون اموالہم، جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم پھر، لا یتبعون، بعد میں نہیں رکھتے، ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا، منن، کوئی احسان، ولا اذن، اور نہ تکلیف، لہم، ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر، عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف، اور نہ خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا ہم، اور نہ وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں اب کن لوگوں کو ثواب ملے گا ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ پیچھے مال خرچ کرنے کا بتایا گیا کہ مال خرچ کرو گے تو اس کا 700 گنا سے لے کر جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہیں گے
مال بڑھا دیں گے۔ اگلی آیت میں 7 شرط بتا دی کہ کس کو یہ ثواب ملے گا، کون کون سے لوگ ہوں گے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر نہیں رکھتے خرچ کرنے کے بعد کوئی احسان، نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حضرت الحسن رحمۃ اللہ علیہ سے اس آیت کے تحت روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لوگ کسی کو اللہ کے راستے میں جہاد پر بھیجتے یا کسی پر مال خرچ کرتے تو اس پر احسان جتلاتے تھے اور اسے اذیت پہنچاتے تھے۔ مثلاً کہتے کہ میں نے اللہ کے راستے میں اتنا مال خرچ کیا، اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی ثواب نہیں۔ اور اذیت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو کچھ دے اور پھر کہے کہ کیا میں نے تجھے اتنا اتنا نہیں دیا تھا۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت برا بن عازب سے کہا کہ اے برا، تیرا اپنی والدہ پر خرچ کیا ہے؟ وہ اپنے اہل پر وسعت رکھتے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ بہت اچھا ہے۔ فرمایا تیرا اپنے اہل، اولاد اور خادم پر خرچ کرنا صدقہ ہے، اور اس کے پیچھے احسان نہ جتلانا اور نہ اذیت دینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے والدین کی خدمت کے لیے محنت کی وہ اللہ کے راستے میں ہے، جس نے عیال کی خوراک کے لیے محنت کی وہ اللہ کے راستے میں ہے، جس نے اپنے نفس کو بچانے کے لیے محنت کی وہ اللہ کے راہ میں ہے، اور جس نے تکبر اور بڑائی کے لیے محنت کی وہ شیطان کے راستے میں ہے۔ یعنی وہ بندہ جو اپنے ماں باپ کے لیے محنت کرتا ہے، محنت میں کہ حرام طریقے سے پیسہ کمانے میں محنت نہیں کرتا، مطلب حلال طریقے سے پیسہ کمانے میں کہ محنت کرتا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں۔ اسی طرح اپنے آپ کو نفس سے بچانے سے مراد کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اس لیے محنت کرتا ہے وہ انسان کہ میں خود کما کر اپنا بوجھ، اپنے کھانے پینے کا انتظام کر سکوں، مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اور جو یہ محنت جو ہے دوسروں پر فخر جتانے کے لیے اور دوسرے لوگوں کے سامنے شو آف کرنے کے لیے کرے گا، وہ پھر شیطان کی راہ میں ہے۔ اسی طرح اپنے اہل و عیال، بیوی، اولاد سب پر خرچ کرنا جو ہے وہ صدقہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک مسکینہ عورت 2 بچیاں اٹھائے ہوئے میرے پاس آئی، میں نے انہیں 3 کھجوریں دیں، اس نے ایک ایک کھجور ہر ایک کو دی اور تیسری کھجور کو کھانے کے لیے منہ کی طرف اٹھایا تو وہ بھی بچیوں نے مانگ لی۔ اس نے اس کھجور کو 2 ٹکڑے کر دیا جسے وہ کھانا چاہتی تھی۔ مجھے اس کی یہ بات بہت عجیب لگی، میں نے اس کا یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کے بدلے میں جنت واجب کر دی ہے، یا فرمایا کہ اس کو کھجور کے بدلے آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ یہ مسلم ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی حتیٰ کہ وہ بالغ ہو گئیں تو میں اور وہ جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح اکٹھے ہوں گے، انگلیوں کے ساتھ اشارہ فرمایا۔ لیکن یہ سارا سب کچھ جو ہے اجر و ثواب اس کو ملے گا جو حلال رزق کمائے گا۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں، وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ان کے بارے میں اللہ سے ڈرے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ انہیں ادب سکھائے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور ان کا نکاح کرے تو اس کے لیے جنت ہے۔ جی اگلی آیت میں ہے کہ قول معروف، بات اچھی، و مغفرت خیر، اور درگزر بہتر ہے یا معاف کرنا بہتر ہے، من صدقتن، اس صدقہ سے، یتبعہا، جس کی اتباع ہو یا جس کے بعد ہو اذن، اذیت۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ بے نیاز اور بردبار ہے۔ اچھی بات کرنا اور درگزر کرنا بہتر ہے اس صدقہ سے جو
جو صدقہ دینے کے بعد لوگ پیچھے سے اذیت دینا شروع کر دیں، یعنی ان پر اللہ پر احسان جتلائیں اور لوگوں پر احسان جتلائیں، اور ساتھ میں اذیت بھی دیں لوگوں کو۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ احسان جتلانے والا، ماں باپ کا نافرمان، عادی شرابی، جادو پر ایمان رکھنے والا اور کاہن جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ 3 شخصوں کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا: ماں باپ کا نافرمان، عادی شرابی اور کچھ دے کر احسان جتلانے والا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس گناہ سے محفوظ فرمائے، آمین۔ جی، اچھی بات کرنا اور غلطی معاف کرنا، یعنی لوگوں کے گناہ اور ان کے قصور معاف کر دینا، وہ اس صدقہ سے افضل ہے جس کے پیچھے دکھ پہنچایا جائے۔ اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل صدقہ یہ ہے کہ مسلمان آدمی علم حاصل کرے، پھر اپنے مسلمان بھائی کو سکھائے۔ اچھی بات بتانا مطلب کہ دین کی بات بتانا، اسے سنتیں لوگوں میں پھیلانا، مسائل جیسے آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ مسائل آگے لوگوں کو سمجھانا، یا جو قرآن میں سے ہم حدیث میں سے ہم سیکھتے ہیں وہ طریقے آگے لوگوں کو تک پہنچانا۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس علم کی مثل صدقہ نہیں کر سکتے جو علم پھیلتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان نے اپنے بھائی کو حکمت کے کلمہ سے افضل ہدیہ نہیں دیا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس سے زیادہ ہدیہ دیتا ہے یا اس سے ہلاکت سے بچا لیتا ہے۔ اسی طرح لوگوں کے قصور معاف کرنا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ بھی صدقہ میں آ جاتا ہے نا؟ یہ بھی صدقے میں آ جاتا ہے۔ جیسے ایک صحابی تھے، تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ دینے کی ترغیب دی تو انہوں نے ان صحابی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے اپنی مطلب انہوں نے سوچا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تو میں اپنی عزت کا، انہوں نے ایک چیز ارد گرد دیکھا کچھ بھی نہیں تھا تو انہوں نے دل میں سوچا کہ میں اپنی عزت کا صدقہ کر دیتا ہوں۔ عزت کا صدقہ کرنے سے مراد کہ انہوں نے سوچا کہ جس بندے نے میرے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے میں اس کو اللہ کی لیے معاف کرتا ہوں۔ جب انہوں نے یہ کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ، مجھے جو ہے میرے پاس تو اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، تو میں نے اپنی عزت کا صدقہ کر دیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر اگلے دن ان صحابی کو بلایا کہ آپ جو ہیں وہ کون بندہ تھا جو کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنی عزت کا صدقہ کیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا تو انہوں نے فرمایا، اپنی عزت کا صدقہ کرنے والا کہاں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف سے یہ صدقہ قبول فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ صدقہ بہت پسند آیا۔ تو صدقہ کی ایک یہ صورت بھی ہمیں پتہ چل گئی کہ باقی صدقہ تو ہم نے پیچھے پڑھا کہ ویسے پیسے اللہ کی راہ میں دینا۔ دو چیزیں یہ مزید ہو گئیں کہ اچھی بات پھیلانا، دین لوگوں تک پہنچانا، سنتیں سکھانا یا قرآن کی تعلیم دینا یا مسائل وغیرہ سکھانا، وہ بھی صدقہ ہے، اور اس کا اجر جیسے ہم نے پڑھا کہ وہ اللہ اس کا بہتر بدلہ دیتا ہے، جو جس نیت کے ساتھ ظاہر کرے گا اس کو اس حساب سے اجر ملے گا۔ اگلی آیت میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تبطلوا، نہ ضائع کرو، صدقاتکم، اپنے صدقے یا اپنی خیرات، بالمنی، احسان جتلا کر، والاذی، اور اذیت دے کر، کالذی، اس شخص کی طرح، ینفقو، جو خرچ کرتا ہے، مالہ، اپنا مال، رئاء الناس، دکھلاوے کے لیے لوگوں کی، ولا یؤمن، اور نہیں ایمان رکھتا، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ فمثلہ، پس اس کی مثال، کمثلی، جیسی ہے، صفوانی، چکنے پتھر، علیہ، جس پر
ترابن مٹی ہو، فاصابہ پھر اس پر آئے، وابل تیز بارش، فترکہ تو اسے چھوڑ دے، سلدا بالکل صاف، لا یقدرون وہ قدرت نہیں رکھتے، علی شیئن کسی چیز پر، مما کسبوا سوائے اس کے جو انہوں نے کمایا، واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم الکافرین کافروں کو۔ جی اس آیت میں جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو اپنے خیرات احسان جتلا کر اور ستا کر ضائع نہ کرو، جو احسان جتلائے گا اور اذیت دے گا، تانے دے گا بعد میں، اس کا یہ عمل ضائع ہو جائے گا، اس کا یہ عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح ساتھ ہی بتایا جا رہا ہے کہ اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، یعنی اس کی نیت صرف دکھلاوا ہوتی ہے، صرف لوگوں کے سامنے کہ لوگ اسے اچھا سمجھیں یا لوگ اس کو کہیں کہ یہ کتنا سخی ہے اور اللہ کی راہ میں کتنا مال خرچ کرتا ہے، تو اس کی طرح مت ہو جاؤ، اس کی طرح جو دکھلاوے کے لیے خرچ کرے گا اور جو احسان جتلائے گا اور تانے یا اذیت دے گا، اس کا مال اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے۔ جیسے حضرت عبداللہ بن ابی زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ جب کوئی شخص ریاکاری کے لیے عمل کرتا ہے تو اس سے پہلے والے عمل بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ارشاد فرمایا کہ اپنے صدقات کو احسان جتلانے اور اذیت دینے کے ساتھ باطل نہ کرو، ورنہ تمہارے صدقات باطل ہو جائیں گے جیسے ریاکار کا صدقہ باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ شخص لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے تو ریاکاری اس کے نفع کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جیسے اس بارش نے چٹان سے مٹی کو ختم کر دیا، جس کی یہ آگے مثال آ رہی کہ تم لوگ اپنے مال اس طرح ضائع نہ کرو جیسے کہ اس کی مثال اس پتھر جیسی ہے جو اس طریقے سے مال دکھلاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں یا اذیت دیتے ہیں، احسان جتلاتے ہیں۔ یہ 3 شرائط ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ مال خرچ اس کو 7 گنا، اور جو ہم نے سب سے پہلے والی آیت پڑھی کہ 7 گنا بڑھا دیتا ہے، 700 گنا بڑھا دیتا ہے، اور اس سے زیادہ جتنا اللہ چاہے بڑھا سکتا ہے، یہ ان کو ثواب ملے گا۔ اس کے لیے اللہ نے شرائط بتا دی کہ نہ تو وہ احسان جتلاتا ہو، نہ وہ اذیت دیتا ہو، اور نہ ہی ریاکاری کے لیے مال خرچ کرتا ہو، تو اس بندے کو وہ اجر و ثواب دیا جائے گا۔ جو اس طرح کرے گا اس کی مثال، جو یہ سارے کام کرے گا کہ احسان بھی جتلائے گا، اذیت بھی دے گا، ریاکاری بھی کرے گا، اس کی مثال اس پتھر جیسی ہے کہ جس پر مٹی ہو، مطلب کہ اس نے مال تو خرچ کیا، اس کو لگ رہا ہے کہ میرا اس کا کوئی اجر ملے گا، لیکن جب وہ جیسے ہی اس نے احسان جتلایا یا اس نے ریاکاری کی تو اس کی مثال ایسے ہوگی کہ جیسے بارش پڑی اس پتھر پر اور وہ ساری مٹی بالکل صاف ہوگی اور پتھر بالکل چمکتا ہوا نکل آیا، یعنی اس کا دیا ہوا سارا صدقہ بالکل ضائع ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ صفوان سے مراد چٹان ہے، فترکہ سلدا، اس کو اس طرح صاف کر دیا کہ اس پر کچھ باقی نہیں۔ اسی طرح قیامت کے روز منافق اس پر قادر نہ ہوگا جو اس نے دنیا میں کمایا ہوگا، یعنی جو بندہ دنیا میں خرچ کرتا رہا ہے اور اس نے ان 3 چیزوں کا خیال، ان 3 شرائط کا خیال نہیں رکھا، تو وہ سمجھے گا کہ شاید قیامت والے دن مجھے اس کا کچھ بدلہ ملے گا، تو اس کو قیامت والے دن کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا، اس کے اعمال میں کوئی نیکی نہیں لکھی جائے گی، اس کا مال بھی ضائع ہو جائے گا جو اس نے اللہ کو دیا دنیا میں، مطلب اس کا مال بھی اپنی طرف سے اس نے دے دیا، اپنے استعمال میں بھی نہیں آیا اور اس کو اس کا اجر بھی نہیں ملا۔ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال، ابتغاء حاصل کرنے کے لیے، مرضات اللہ اللہ کی رضا یا اللہ کی خوشنودی، وتثبیتاً اور یقین، من انفسہم اپنے دل سے، مطلب اپنے دلوں کے یقین کے ساتھ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ کماثلی جیسے جنتن ایک باغ ہے، بے ربوتن بلندی پر،
اصابہ اس پر پڑے وابلن تیز بارش فآتت تو اس نے دیا اکولہا پھل ضعفین دگنا اچھا دے فائن دگنا اضافہ سے نا ہم، جیسے بلندی پر ایک باغ ہے اور اس پر تیز بارش پڑی تو اس نے دگنا پھل دیا فَإِن لم پھر اگر لم یصبھا نہ پڑے اس پر وابلن تیز بارش فتل تو پھوار ہی فتل ہوتا ہے جیسے بالکل ہلکی پھلکی بارش ہوتی ہے وہ پھوار پڑتی ہے وہی کافی ہے اگر تیز بارش نہ پڑی تو پھوار ہی کافی ہے واللہ اور اللہ بما تعملون جو تم کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے اب پچھلی مثال میں بتایا تھا کہ جو مال ریاکاری کے لیے خرچ کریں گے ان کی مثال ایسے ہوگی کہ ایک پتھر پر انہوں نے مال بھی خرچ کر دیا اور وہ ان کی مثال پھر بارش کے بعد جیسے پتھر بالکل سفید ہو جاتا ہے ویسے ہو جائے گی اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو مال اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اپنے دل میں مطلب پختہ یقین کے ساتھ صرف اللہ کی ان کی نیت صرف اللہ کی خوشنودی ہوتی ہے اس نیت سے مال خرچ کرتے ہیں تو ان کی مثال ایسے ہے کہ ان کا پہاڑ کے اوپر باغ ہو اونچی جگہ پر باغ ہو جہاں پہ ظاہر ہے پانی پہنچنا مشکل ہے ایسی جگہ پر باغ ہو اور وہاں پہ بارش آئے اور اس بارش کی وجہ سے ہی اس کا پھل دگنا ہو جائے تیز بارش ہے یا اگر تیز بارش نہیں آتی تو تھوڑی بہت بارش ہی تھوڑا بہت پانی اس کو مل جائے تو وہ اچھا خاصا پھل دے جائے باغ تو اس بندے کی مثال ایسی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی جو تم کرتے ہو وہ سب دیکھ رہا ہے وہ سب دیکھنے والا ہے اگلی آیت ہے ایودو کیا تم پسند کرتے ہو کیا پسند کرتا ہے احدکم تم میں سے کوئی ان تکونا کہ ہو لہو اس کے لیے جنتن ایک باغ من نخیل کھجور کا یا کھجور سے وعنابن اور انگور تجری من تحتها الانہار انہار اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں لہو فیہا اس کے لیے اس میں من کل ثمراتی ہر قسم کے پھل ہوں وَأَصَابَهُ اور پھر اس پر آ جائے اصابہ الکبر اس پر آ جائے بڑھاپا وَلَهُ اور اس کے لیے ذریتن بچے ضعفاء کمزور ہوں یعنی اس پر کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو کھجور اور انگور کا اور اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں اور اس پر بڑھاپا آ جائے اس بندے پر جس کے باغ ہو اور اس کے کیبر وہ بچے بڑھاپا آ گیا نا ہاں جی کبر سے بڑائی سے اونچائی مطلب انسان کی ذرا عمر بڑھتی ہے نا اچھا کیبر فَأَصَابَهَا بس اس پر پڑا اعصارٌ بگولا فیہی اس میں نارن آگ یعنی آگ کا ایک بگولا آ جائے فاحترقت تو وہ جل جائے کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے آیاتی نشانیاں لعلکم تاکہ تم تتفکرون غور و فکر کرو اب اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی اگر تم منافقین کی طرح مال خرچ کرو گے منافقت کے ساتھ اللہ کی مطلب تمہاری طرف سے مال بھی نکل جائے گا اور تمہیں کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا اگر تم ان نیتوں کے ساتھ مال خرچ کرو گے تو پھر تمہاری مثال ایسی ہوگی کہ تمہارے پاس کھجوروں کے اور انگور کے باغ ہوں اور اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں مطلب اس کے ساتھ نہریں بہتی ہوں اور وہ نہری زمین جس کو ہم بولتے ہیں کہ بڑے اچھا پھل دینے والی زمین ہو لیکن اس پر جب وہ بوڑھا ہو جائے وہ مال جہاں پہ اس سے مثال کہ وہ مال خرچ کرتا رہے ساری زندگی مال خرچ کرتا رہے اور پھر جب بوڑھا ہو جائے بوڑھے ہونے سے مراد کہ جب وہ قیامت والے دن اگلے جہان پہنچے گا اور یہاں پہ اس کی مثال ایسے دی جا رہی کہ جب وہ بوڑھا ہو جائے اور اس کے بچے بھی کمزور ہوں وہ اس کے پاس مطلب بچے بھی کچھ کما کر لانے والے نہ ہوں اور پھر اس پر اچانک آگ کا بگولا آ جائے تو وہ اس کو پوس کے پورے باغ کو جلا دے تو کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا تو اس لیے احسان جتلانا
اذیت دینا اور ریاکاری کرنا، یہ ان تینوں کاموں سے بچنا ہے۔ یہی تینوں کام آج کل ہوتے ہیں۔ آج کل ہوتے ہیں۔ اللہ ہمارے حالوں پہ رحم کرے اور ہمیں ہدایت دے۔ خالی ہاتھ ہی ہیں ویسے تو، اگر قرآن پاک دیکھا کے ساتھ دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں۔ خالی ہاتھ۔ اچھا، حضرت الحسن رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی صدقہ کا ارادہ کرتا ہے، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو تو اسے قائم رکھتا ہے، اور اگر اس میں ریا کی ملاوٹ ہو تو روک لیتا ہے۔ اچھا، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مومن کے عمل کی مثال بیان فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں مومن کبھی ثواب سے محروم نہیں ہوتا، جیسے یہ باغ ہر حالت میں پھل دیتا ہے، اگر بارش لگے تب بھی، بارش نہ لگے تب بھی۔ یہ پچھلی والی بات ہو رہی، ٹھیک ہے۔ اور جو یہ اس میں آئی ہے کہ بڑھاپے والا، یہ پھر اگر ہم اس طرح سے مال خرچ کریں گے تو پھر اوبیسلی ہمارا یہی حال ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔